بہت پہلے نبی نے جس کو مسجد سے نکالا ہے، بہت پہلے نبی نے جس کو مسجد سے نکالا ہے، نگاہ مصطفیٰ میں کوئی گورا ہے نہ کالا ہے، نبی سے عشق ہے جس کو وہی اللہ والا ہے۔ میں چل کر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جس نے اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کی، جو اپنے دل میں اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کا چراغ جلا کر کے رکھتا ہے، اللہ پاک ان پر ایسے انعام عطا فرماتا ہے، ایسے انعام عطا فرماتا ہے جیسے نبیین پر اس نے انعام عطا کیے، صدیقین پر انعام عطا کیے، صالحین پر اس نے انعام عطا کیے۔ فرماتا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور کیا ہی اچھے ہیں یہ دوست۔ برادران ملت اسلامیہ، زیادہ میں اپنی بات کو پھیلانے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں، سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ آیت کریمہ کس موقع پر نازل ہوئی، کس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، آقا کے سچے دیوانے ہیں، جن کا نام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ایسے عاشق مصطفیٰ ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چراغ ایسا اپنے دل میں سجائے رکھتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے آقا کی جدائی برداشت نہیں ہوتی ہے۔ کچھ دن گزر جاتے ہیں، کچھ وقت گزر جاتا ہے، آقا کے چہرے کا دیدار نہیں ہوتا ہے، آقا سے ملاقات نہیں ہوتی ہے تو بے چین ہو جاتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، اسی طرح سے ایک دن حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کی بارگاہ میں ایک دن تشریف لائے تو دیکھا کہ آپ کے چہرہ مبارک کا رنگ متغیر ہے، چہرے پر سرخیاں ہیں، چہرے پر جھریاں پڑی ہوئی ہیں، چہرہ گرد آلود ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے بے شمار غموں کا پہاڑ حضرت ثوبان پر ٹوٹ پڑا ہے۔ امت کے غمخوار آقا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثوبان سے فرمایا، اے ثوبان کیا بات ہے، غم کی کیا وجہ ہے، چہرے پر اتنے غم کے آثار کیوں ہیں، اتنے غم زدہ کیوں ہو، اتنے پریشان حال نظر کیوں آ رہے ہو؟ برات کیا کوئی درد ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی مصیبت آ پڑی ہے؟ برادران ملت اسلامیہ، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اللہ کے رسول کے سچے عاشق کے جملے آپ سنیں۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت ثوبان کہتے ہیں یا رسول اللہ، نہ جسم پر کہیں کوئی درد ہے، نہ کوئی تکلیف ہے، نہ کوئی چوٹ لگی ہے، لیکن یا رسول اللہ مجھے آپ کے عشق نے اتنا دیوانہ کر رکھا ہے، ایک لمحے کے لیے آپ کو نہیں دیکھتا ہوں تو بے چین ہو جاتا ہوں، بے قرار ہو جاتا ہوں۔ لیکن یا رسول اللہ دنیا کے اندر کہیں بھی ہوتا ہوں، کسی بھی مقام پر ہوتا ہوں، جب مجھے آپ کے رخ زیبا کی زیارت ستاتی ہے، آپ کا دیدار مجھے ستاتا ہے، آپ کی یاد مجھے آتی ہے، یا رسول اللہ دنیا کے کسی کونے پر ہوتا ہوں، سفر کر کے حاضر ہو جاتا ہوں اور دیدار کرنے کے بعد دل بے چین کو قرار حاصل کر لیتا ہوں۔ لیکن یا رسول اللہ مجھے رہ رہ کر کے یہ غم ستاتا ہے، یہ یاد آتی ہے یا رسول اللہ کہ ہم بھی دنیا سے چلے جائیں گے، آپ بھی دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، آپ تو مالک جنت ہیں، جنت اللہ نے آپ کے صدقے میں بنائی ہے، ساری کائنات اللہ نے آپ کے صدقے میں بنائی ہے، آپ تو مالک جنت ہیں،
जन्नत के आला तरीन मकाम पर आप फाइज होंगे। आप तो जन्नत के बुलंद मकाम पर फाइज होंगे, आप मालिक जन्नत हैं। लेकिन या रसूल अल्लाह, हम गुनाहगारों को आपके सदक़े में जन्नत मिल भी गई तो हम तो न जाने किस कोने में पड़े होंगे। या रसूल अल्लाह, मुझे रह रह कर के ये गम सताता है, जन्नत से बढ़कर कौन सी दौलत हो सकती है। जन्नत मिल गई तो फिर क्या चाहिए। लेकिन एक आशिक़े मुस्तफ़ा का हाल देखें, जन्नत के अंदर भी, जन्नत मिलने के बाद भी अगर ख्याल है तो मुस्तफ़ा जान रहमत के दीदार का ख्याल है, मुस्तफ़ा जान रहमत की मोहब्बत का ख्याल है। ऐसी मोहब्बत होना चाहिए, ऐसा इश्क होना चाहिए अपने आका से, तभी इंसान दुनिया में भी कामयाब है, तभी इंसान आखिरत की मंजिलों में कामयाब है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया हजरत सौबान कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आपके सदक़े में हमें जन्नत मिल भी गई, आप जन्नत के आला तरीन मकाम पर फाइज होंगे। या रसूल अल्लाह, जब जन्नत के अंदर आपके रूहे ज़ेबा का दीदार हमें सताएगा, आपकी याद आएगी। या रसूल अल्लाह, जन्नत में आपसे कैसे मुलाकात होगी, आपकी ज़ियारत कैसे होगी। उम्मत के गमख्वार आका की रहमत भी जोश पर आ जाती है, आप अश्कबार हो जाते हैं और अपनी ज़बाने मुक़द्दसा से मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, ऐ सौबान, घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अल मरउ मन हब्बा यौमल क़ियामा, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, ऐ सौबान, दुनिया में जिससे मोहब्बत करने वाला होगा रोज़े क़यामत के दिन अल्लाह उसे रुसवा न करेगा, अल्लाह उन्हें जन्नत में भी उनका साथ अता फरमाएगा। जब मेरे मुस्तफ़ा ने अपनी ज़बाने मुक़द्दसा से ये जुमले इरशाद फरमा दिए, हदीस पाक इरशाद फरमा दी, तब अल्लाह ने जिब्रील को भेज दिया, जाओ आयत करीमा लेकर के चले जाओ और ये आयत करीमा पढ़ के सुना दो। वमन युतिइल्लाह वर रसूला फउलाइका मअल लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन व हसन उलाइका रफ़ीक़ा। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, आशिकों की फहरिस्तों से बेशुमार किताबें तारीख की भरी हुई हैं। एक वाक़या आपके ज़ेरे गुज़ार करके रुखसत होता हूँ। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, आज हमारा हाल ये है, ये उलमाए किराम का मजमा बैठा है, 3 साल से इसी बस्ती के अंदर हम जिद्दोजहद बराबर कर रहे हैं, रातों रात अपनी नींदों को तर्क करते हैं। कभी रात का 1 बजता है तो फोन आता है, इमाम साहब फुला जगह पर डीजे बज रहा है। कभी रात के 2 बज रहे हैं तो फोन आता है, इमाम साहब फुला जगह पर डीजे बज रहा है। इन उलमा से पूछिए, ये अपनी नींदों को कुर्बान करने के बाद उसके घर जाते हैं। हमें पता नहीं है, कौन नहीं जानता हमारी बस्ती के अंदर डीजे पर प्रतिबंध लगा हुआ है, डीजे बंद किया हुआ है, नाच गाना बंद किया हुआ है। लेकिन आज भी कुछ बेशरम ऐसे हैं जो ना उलमा की सुन रहे हैं, ना इमामों की सुन रहे हैं, ना मुफ्तियों की सुन रहे हैं, वो एक शैतान के गुलाम बने हुए हैं। ये अल्लाह के रसूल की हदीस अभी आपने सुनी, अल मरउ मन हब्बा यौमल क़ियामा, दुनिया में जिससे मोहब्बत रखने वाला होगा उसका हशर उसी के साथ होगा। अगर हमने फिल्मी दुनिया के लीडरों से मोहब्बत की है तो हमारा हशर भी उन्हीं के साथ होगा। और अगर हमने अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत की है, अल्लाह के सच्चे बंदों से मोहब्बत की है, बुजुर्गान दीन से मोहब्बत की है, उनके नक्शे कदम पर हम चले हैं तो हमारा हशर और नशर भी उन्हीं के साथ होगा। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, हजरत सुहैब रूमी है, ये वो बहुत बड़े अमीर के बेटे हैं, बहुत बड़े अमीर के बेटे हैं और इतनी महंगी खुशबू लगाते हैं कि दूर दराज से लोग इनकी खुशबू सूंघने के लिए आया करते थे। अपने दिल के अंदर मेरे मुस्तफा की मोहब्बत का चिराग रोशन कर लेते हैं, ईमान ले आते हैं। माँ बाप ईमान नहीं लाते हैं, सरकार के गीत गाते फिरते हैं, माँ बाप सख्तियां करते हैं। ऐ सुहैब, तू मुस्तफा जान रहमत की मोहब्बत के गुन गाना छोड़ दे, आपके गीत गाना छोड़ दे, उनकी मोहब्बत को दिल से निकाल दे। लेकिन हजरत सुहैब हैं, बहुत बड़े मक्के के अमीर के बेटे हैं, कहते हैं ये जान तो दी जा सकती है, जिस्म की बोटियां भी मेरी कोई कर दे, लेकिन मुस्तफा जाने मोहम्मद रसूल की मोहब्बत को दिल से निकाल दे, ये हरगिज़ नहीं हो सकता। अल मुख्तसर, वो दिन भी आया, मेरे मुस्तफा जान रहमत को मक्का छोड़कर हिजरत करके मदीने जाना पड़ा। आप सब जानते हैं हजरत सुहैब को जब पता चला मुस्तफा जान रहमत हिजरत करने के बाद मदीने जा रहे हैं, ये अपने माँ बाप से कहते हैं, हजरत सुहैब कि मेरे आका मदीने जा रहे हैं, मैं भी मदीने जा रहा हूँ। बहुत तेजी से वाकया आपके सामने बयान कर रहा हूँ। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, माँ बाप समझाते हैं, ऐ सुहैब तू ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता। कहते हैं मैं जाकर के रहूं
رہوں گا مدینے، میں اپنے مصطفیٰ کے شہر جا کر کے رہوں گا، مصطفیٰ کے پاس جا کر کے رہوں گا۔ اب جملے سنیں، تم کیا کرو گے؟ اپنی نیندوں کو نہیں قربان کر سکتے مصطفیٰ جان رحمت کے لیے، تم علماء کی بات نہیں مان سکتے اپنی زندگی اور آخرت کو بنانے کے لیے، لیکن وہ دیکھو جن کے سینوں میں سچا مصطفیٰ جان رحمت کا عشق جمع ہو گیا، جن کے سینوں میں میرے آقا کی محبت کا چراغ روشن ہے، انہوں نے دنیا کی دولت پر بھی لاتیں مار دی، انہوں نے دنیا کے تمام تر ماں باپ پر بھی لات مار دی، مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کو سینے سے لگایا۔ ماں باپ کہتے ہیں صہیب اگر تو محمد کے ساتھ جائے گا تجھے اپنی زمین سے ہاتھ دھونا پڑے گا، تجھے مکان سے ہاتھ دھونا پڑے گا، تجھے سب کچھ چھوڑنا پڑے گا۔ حضرت صہیب کہتے ہیں یہ مکان تمہیں مبارک ہو، یہ زمین تمہیں مبارک ہو، یہ ساری دولت و سلطنت تمہیں مبارک ہو، مجھے مصطفیٰ جان رحمت کی محبت چاہیے، مصطفیٰ جان رحمت کا ساتھ چاہیے۔ مختصر یہ برادران ملت اسلامیہ، صہیب کہتے ہیں کاغذ لاؤ قلم لاؤ، سب کچھ لکھ دیا، اور چھوڑنے کے بعد میں صہیب جب چلے ہیں تو وہ ماں جو ایک ذرا سی تکلیف کو برداشت نہیں فرماتی ہے، کچھ قدم چلے تھے صہیب، یہی ماں کہتی ہے صہیب تجھے پتا ہے تیرے جسم پر جو کپڑے پڑے ہیں یہ بھی ہماری کمائی کے کپڑے ہیں، ان کپڑوں کو تو اتار دے۔ حضرت صہیب نے وہ جسم پر جو کپڑے تھے وہ بھی اتار دیے، ایک بوری لی، اس بوری کے دو ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑے کا تہمت بنایا، ایک ٹکڑے کا کرتا بنایا، اسی ٹاٹ کے کپڑوں کو پہن کر مصطفیٰ جان رحمت کی محبت میں دیوانہ وار چل دیے، جا رہے ہیں اسی راہ پر جس راہ پر مصطفیٰ جان رحمت جا رہے ہیں۔ پتہ نکالتے نکالتے صرف اسی پر اتفاق نہیں کیا، برادران ملت اسلامیہ، صہیب کے ماں باپ نے مکے کے گنڈوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا ہمارا بیٹا مصطفیٰ جان رحمت کا دیوانہ ہو چکا ہے، ان پر ایمان لا چکا ہے، جاؤ جاؤ، ان کا ساتھ چھوڑنے تیار نہیں ہے، راستے میں جہاں ملے اسے اتنا مارو اتنا مارو اتنا مارو کہ مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ نہ جا سکے، واپس پلٹ کر مکے آ جائے۔ برادران ملت اسلامیہ، گنڈے پہنچ جاتے ہیں، راستے میں حضرت صہیب کو پکڑ لیا جاتا ہے، گنڈے اتنا مارتے ہیں اتنا مارتے ہیں اتنا مارتے ہیں، مارتے مارتے تھک جاتے ہیں۔ حضرت صہیب کہتے ہیں جسم کا ایک ایک خون قطرہ قطرہ خون بھی نکال دو گے، بوٹیاں بوٹیاں بکھیر دو گے، لیکن میرے دل سے میرے آقا کی محبت کو نہیں نکال سکتے۔ گنڈے بھی مارتے مارتے پریشان ہو جاتے ہیں، حضرت صہیب بھی ہوش ہو جاتے ہیں، انہوں نے جان لیا کہ یہ نہیں مانیں گے، گنڈے چھوڑ کر کے آ جاتے ہیں، رات گزارتے ہیں، صبح ہو جاتی ہے، پھر ہوش آتا ہے، آقا کی محبت میں مدینے کی طرف چل دیتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، مغرب کا قریب وقت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے پاس گیٹ پر کھڑے ہیں اور اس طرف دیکھ رہے ہیں جس طرف سے صہیب آ رہے ہیں، گردن اٹھا اٹھا کے میرے آقا دیکھ رہے ہیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کہ اس طرف سے کوئی قافلہ آ رہا ہے، آپ کے کچھ چاہنے والے آ رہے ہیں، کچھ عاشق آ رہے ہیں۔ میرے آقا فرماتے نہیں کوئی قافلہ نہیں آ رہا ہے، کوئی دیوانے نہیں آ رہے، میرا ایک عاشق آ رہا ہے جس سے مال بھی چھین لیا گیا، جسے گھر سے بے گھر کر دیا گیا، جس کے تن سے کپڑے اتار دیے گئے، جسے راستے مارا اور کوٹا بھی گیا، لیکن وہ میری محبت میں دیوانہ وار چلا آ رہا ہے۔ کچھ دیر کے بعد میں دیکھا صحابہ کی آنکھیں دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی، ارے یہ تو وہی صہیب ہیں کہ جو بہت مہنگی خوشبو لگاتے ہیں، کہ بہت بڑے امیر کے بیٹے ہیں۔ میرے آقا نے بڑھ کر استقبال کیا، اپنی چادر مبارک کو اتارا، اور اپنی چادر مبارک کو اتارنے کے بعد حضرت صہیب کے اوپر ڈال دیا۔ حضرت صہیب کہتے ہیں جیسے ہی آقا نے اپنی چادر مبارک کو میرے اوپر ڈالا، میں سارے غم بھول گیا اور سارے درد میرے ختم ہو گئے۔ المختصر یہ میرے دوست بزرگوں، ایسے واقعات جن کے سینوں میں مصطفیٰ جان رحمت کی محبت رچ بس گئی ہے، اس کے لیے نہ کوئی دنیا کی دولت رکاوٹ بنی ہے، نہ ماں باپ کی محبت رکاوٹ بنی ہے، نہ یار دوستوں کی محبت رکاوٹ بنی ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے، کہ رشتہ دنیاوی قانون کے رشتوں سے اعلیٰ ہے۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، زن و فرزند سے اولاد سے ماں باپ سے پیارا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔